الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات ذہن نصیب ہیں کہ محفل میلاد پاک میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کے اس اجلاس میں بہت سارے علماء اور شعراء کو آپ حضرات نے مدعو بھی کیا ہوا ہے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز آپ یکے بعد دیگرے ایک ایک سے سماعت کریں گے۔ خاموشی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جائیں اور میری تقریر بھی سماعت کر لیں۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے بیٹھے بیٹھے محفل میں جو رنگ و آہنگ ہونی چاہیے وہ اب تک نظر نہیں آئی۔ زیادہ تر لوگوں کا پتہ نہیں مزاج کیا ہے، کچھ ایک ٹولہ ادھر بنا کے کھڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر پیڑ پر جا کے کھڑے ہیں۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اجلاس اب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فائدے سے زیادہ نقصانات اب ہم لوگوں کو اٹھانے پڑنے لگتے ہیں۔ محفل جب بھی سجائیں اس کا اہتمام اور احترام ضروری ہے۔ جب تک ہم محفل کا احترام نہیں کریں گے ہمیں اس کی برکتیں اور اس کا فیضان نہیں ملے گا۔ اگر تفریح طبع کی خاطر ہم نے جلسہ سجایا ہے تو طبیعت تو خوش ہو جائے گی مگر اللہ خوش نہیں ہوگا۔ پروردگار کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اسی محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ آج کی بیٹھک ہم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنے رسول کے لیے قربان کر رہے ہیں، کیونکہ نیتوں پر عمل کا دار و مدار ہے۔ ہم نیت جب نیک رکھیں گے تو عمل کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ ساؤنڈ ذرا ٹھیک ٹھاک کیجیے، ہم کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ گھر میں بول رہے ہیں یا میدان تیہ میں بول رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک میدان میں 40 سال تک بھٹکی تھی۔ اس میدان سے وہ لوگ نکل نہیں پا رہے تھے، انہیں کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ یہاں پہ بھی ہم لوگ آتے وقت ایسا ہی محسوس کر رہے تھے کہ ادھر سے یہاں پہ داخل کدھر سے ہوں، پہلے دائیں سے پھر بائیں سے پھر آگے سے بہت طرح کوشش کر کے دیکھے، جب نہیں پہنچ پائے تو رحمت بھائی کو بلا کے روڈ پر اور پھر راستہ لیے۔ سچی بات ہے، جبکہ میرا علاقہ ہے، میں ادھر برابر آنا جانا کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود خیر محفوظ جگہ ہے، یہ اچھا ہے، کوئی آنا بھی چاہے تو آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ بہت محفوظ ہیں، بیٹھے رہیں اور شانتی سے سنیں۔ یہ لوگ جو کھڑے ہیں ان لوگوں کو سمجھا کے دیکھیے، اگر بیٹھنے کے لیے وہ آئے ہیں تو بٹھا دیجیے۔ آج یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، بہت دیر تقریر نہیں ہوگی، پہلے بتا دیتا ہوں۔ آج آپ لوگوں کو جی بھر کے نعتیہ کلام، بلکہ یوں کہیے کہ آج مشاعرہ ہوگا۔ آپ جتنا ہی زیادہ سن سکیں گے اتنا زیادہ آپ کو آج سنایا جائے گا، لیکن پہلے ہی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسی نیت سے آپ سنیں، نعتیہ کلام کو بھی سنیں تو یہ دل میں تمنا ہو کہ رسول پاک کی نعت سن رہے ہیں، جس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، تب جا کر کے مرحومہ کی روح کو ثواب ملے گا۔ اور اخلاص نیت کے ساتھ ہی کریں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت والدین کانفرنس کے نام سے اس محفل کو موسوم کیا گیا ہے، جبکہ ایک ماں کی روح کو ایصال ثواب کرنے ہی کے لیے اس محفل کو لوگوں نے سجایا ہے۔ ہم لوگوں میں
یہ ایک عجیب سا دستور بنا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ہی ہم ان کی عظمت جانتے ہیں. جتنے بھی بزرگان دین ہمارے تھے، ابھی ماضی قریب میں حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمت والرضوان، جب ان کا انتقال ہو گیا تب لوگوں نے جانا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین تھے اور کتنا زیادہ انہوں نے دنیا بھر میں مذہب اسلام اور سنیت کا کام کیا ہے. مرنے کے بعد ہم ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کی عظمتوں اور ان کی فضیلتوں پر جلسے کرتے ہیں. آج ماں کی عظمت پر جلسہ ہو رہا ہے. بہرحال جن کی ماں کی عظمت پر جلسہ ہو رہا ہے ان کی ماں کو اللہ مغفرت فرمائے، مگر جن کی مائیں اب تک زندہ ہیں، مرنے سے پہلے پہلے ان کی عظمت کا جلسہ آپ منا لیجئے. دنیا میں جب تک ہیں ماں باپ تب تک آپ ان کی فضیلتوں سے، ان کی عظمتوں سے، ان کی کرامتوں سے مشرف ہو لیں، مالا مال ہو لیں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کا باعث بن کر اس دنیا میں جیتے رہیں. ماں باپ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مقدس کثرت سے جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اور مجاز سے جو واقف ہیں قرآن کے مجاز سے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں شرک سے بچنے کا حکم جس قدر دیا ہے، اسی طرح سے شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس انسان کو پرورش اور پروان چڑھانے کا باعث اور سبب اللہ کی جانب سے ماں اور باپ ہی بنتے ہیں. ہمارے بازوؤں میں طاقت بھرنے والے ہمارے ماں باپ ہیں. آج جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سب ماں اور باپ کا صلہ ہے. ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں ایک انسان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے جو رب ذوالجلال نے ہمیں دی ہے سوائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. آج میں ماں اور باپ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے بیچ رکھنے کی کوشش کروں گا. ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا ناسور بن گیا ہے جس کا کوئی علاج ہو ہی نہیں رہا. دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے. ماں باپ کی نافرمانی ہر گھر میں ہو رہی ہے. ماں باپ کو ستایا جاتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ان کا کما حقہ احترام نہیں کیا جاتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو رہا ہے. کہیں کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو کہیں کوئی بیٹی نافرمانی کر رہی ہے، تو کہیں بیٹے کی بیوی سے نافرمانی ہو رہی ہے. مختلف طریقوں سے گھر کا جو مالک تھا، گھر کا جو ذمہ دار تھا، اسی کو گھر میں بیگانہ بنا کر کے آج رکھ دیا گیا ہے. عمر جیسے جیسے ڈھلنے لگتی ہے وہ بیٹوں کا محتاج ہونے لگتا ہے، ویسے ویسے انسان اس کی عظمت کو، اس کے احترام کو بھی پامال کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب ان کی بات کوئی بات نہیں، ان کی رائے کوئی رائے نہیں، ان کی کسی بات میں پوچھ نہیں، کسی بات میں ان سے مشورہ نہیں، اور ہر جگہ پہ ان کو نظر انداز کر کے فکری طور پہ انہیں مارا جاتا ہے، انہیں چوٹ پہنچائی جاتی ہے. اور ماں باپ ہیں کہ کچھ بولتے نہیں، ڈر کے مارے کہ اس وقت اگر بولیں گے تو بیٹا کما کے ہمیں کھلا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر سے نکال دے. مجبور ہو کر کے بیٹے کے ماتحت ہو کر کے گھر میں وہ جیتا رہتا ہے، جبکہ پوری زندگی جب تک ماں باپ زندہ رہیں بیٹے کو رکھنا اس طرح سے چاہیے ماں باپ کو کہ گھر کا آخری وقت تک مالک وہی رہے. ان کا حکم قول فیصل ہو، جو وہ کہہ دیں وہ آخری بات ہو، اس سے کوئی آگے اور پیچھے نہیں ہوگا. اور گارجین کو بھی چاہیے کہ اپنا توازن اتنا برقرار رکھیں اور اسی معیار سے اپنی زندگی گزاریں. یاد رکھیں جو بیٹا اور بیٹی اس معیار پر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں
وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخصوں کے لیے بہت بڑا مزدہ سنایا ہے، وہ میں آج آپ کے بیچ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بار جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے طلباء ہمارے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جب روم میں تھا تو میں سن رہا تھا، یہاں پہ کوئی درود شریف پڑھ رہے تھے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے میں ہم ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے درود شریف کا ثواب ہم کو نہیں مل پاتا ہے۔ وہ میں آج بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسا موقع نہیں مل پاتا ہے اور اکثر کبھی کبھی یہ سوچ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے، لیکن غلطیوں کی اصلاح کرنا ہی خیر خواہی ہے۔ اگر اصلاح نہ کی جائے تو وہ خیر خواہی نہیں ہے۔ درود شریف وہ پڑھ رہے تھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور کچھ لگایا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمدن۔ ثواب نہیں ملے گا درود شریف پڑھنے کا، کیونکہ آپ نے عربی عبارت جو پڑھی تھی وہ بالکل غلط ہو گئی۔ جو ترجمہ ہونا چاہیے تھا وہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہوا۔ درود شریف پڑھتے وقت دھیان اس کا رہے، طلبہ خاص طور سے سنیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد۔ علا آ گیا ہے شروع میں، طلبہ سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھے نہ سمجھے، علا آ گیا ہے شروع میں، اس لیے اب اس کے بعد جتنا بھی علا کے بعد اسم اس کا مدخول بنے گا وہ سب کے سب مجرور ہوں گے، اور تب جا کر کے صلی کا صلہ بن کر کے معنی اس کا ہوگا اے اللہ درود و سلام نازل کر اپنے ہمارے حبیب، ہمارے شفیع، ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اور اگر ہم حبیبنا شفیعنا پڑھیں گے تو ترجمہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا، کوئی کرے غلط ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال درود شریف پڑھوایا تو یہ یاد آیا، میں نے کہہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں کے تعلق سے بھی مزدہ سنایا ہے، اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی رسول پاک نے نصیحت فرمائی ہے، بلکہ احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ تو پہلے میں ایسے بیٹوں کے لیے سنا دوں جو بیٹے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ اکثر بیٹوں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ غلطی میری نہیں ہے، میرے ماں باپ کی غلطی ہے۔ اکثر میں نے ایسا دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے کہ جب بھی بیٹوں کو سمجھانے کی آپ کوشش کریں بابو ایسا کیوں کرتے ہو، ماں باپ ہے یہ، تو وہ جواب یہی دیتے ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی میرے ماں باپ کی ہے، اور وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے ہیں، مجھ سے جلتے ہیں، میرے بال بچوں سے جلتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کوئی بھی دنیا میں ماں باپ ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جو اپنی اولاد سے جلنے لگے؟ آج تک میں نے تو نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ ماں باپ کا دل ہی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد خوش ہو تو ماں باپ خود بخود خوش ہونے لگتے ہیں، چاہے وہ دکھ میں ہی کیوں نہ ہو، مگر بیٹوں کو اور بیٹیوں کو خوش دیکھ کر کے ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلنے لگتی ہیں۔ ہاں اگر آپ نے ماں باپ کو بھی خوش رکھا ہوا ہے تو وہ کھل کر ہنس لیتے ہیں، اور اگر آپ نے ماں باپ کو ستایا ہوا ہے تو وہ اندر اندر ہنس لیتے ہیں، بظاہر ان کے چہرے سے بشاشت نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عام طور سے دیکھا گیا ہے۔ سنیں وہ لڑکے جو یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی تباہ ہو جائے۔ ہم لوگ بھی عرف میں بولتے ہیں نا ناک کا لفظ، کہ کوئی اگر آپ کا بیٹا کوئی چھوٹا کام کر کے گھر آتا ہے
تو آپ بیٹے سے کہتے ہیں तूने मेरी नाक कटा दी, मेरी नाक को मिट्टी में मिला दिया, मतलब क्या हुआ कि तूने मुझे बर्बाद कर दिया। ये मुहावरा है, इस तरह से बोला जाता है। अल्लाह के नबी भी मुहावरे से कह रहे हैं उस आदमी की नाक मिट्टी में मिल जाए, यानी वो बर्बाद हो जाए, वो खाक आलूद हो जाए, वो तबाह हो जाए, वो हलाक हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह के रसूल अगर किसी के लिए बद्दुआ करेंगे तो वो आदमी कभी जिंदगी में खुश रह सकेगा? कभी जिंदगी में वो खुशहाली का मुंह नहीं देख सकेगा, पूरी जिंदगी परेशान रहेगा, चाहे वो बज़ाहिर परेशान हो या ना हो, चाहे मालो दौलत की कमी हो या ना हो, मगर कल्बी तौर पर ज़हनी तौर पर वो कभी भी जिंदगी में खुशहाल नहीं रह सकेगा। नबी ने बद्दुआ की, अब सहाबा हैरत में है, या अल्लाह इस आका की जबान से तो हमने जिंदगी में कभी भी कोई बद्दुआ का जुमला सुना ही नहीं। ऐसे ऐसे मजालिम आपके ऊपर ढाए गए, मक्का की सरजमीन में आपके ऊपर नमाज की हालत में उजड़ी ला करके रख दिया, आपके पुश्ते अनवर पर उजड़ी ला करके रख दिया। उजड़ी का माना समझ रहे हैं? भोटी ला करके, ऊंटनी की उजड़ी ला करके रख दिया आपकी पीठ पर, मगर फिर भी आपने बद्दुआ नहीं दिया। कभी आपके रास्ते पर कांटे जंगलों से चुन चुन करके लोग लाते और बिछा देते कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला यहाँ से गुजरेंगे तो उनके पांव में ये कांटे चुभेंगे, उनको तकलीफ होगी। मेरे आका ने उनको भी बद्दुआ नहीं दिया। कभी कोई रास्ते में कीचड़ डालता इसलिए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जब गुजरेंगे तो उनको गुजरने में तकलीफ होगी, तकलीफ पहुंचाने की गर्ज से कौन ऐसा काम है जो नहीं किया। यहां तक मजालिम ढाए कि परवरदिगारे आलम ने अपने हबीब को हिजरत करने का हुक्म दे दिया। बल्कि हद तो ये हो गई कि जब ताइफ की सरजमीन पर आप तशरीफ ले गए, लोगों को कहा, ऐ लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। मगर जब रसूल पाक ने ये बात कही तो कलमा पढ़ने के बजाय ताइफ के लोगों ने क्या किया? आप पर पत्थर बरसाने लगे, आपके पीछे औबाश लोगों को लगा दिया जो आपको गालियां देते, आपको बुरा भला कहते, तकलीफ पहुंचाते, यहां तक के मुस्तफा जाने रहमत खून से तरबतर हो गए और ताइफ के सरजमीन से निकले एक पहाड़ की घाटी में जाकर के बैठ गए। जिब्राइल अमीन खुदा के हुक्म से हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह खुदा का सलाम है, अल्लाह के नबी इजाजत दे, आप परवरदिगारे आलम ने मुझे भेजा है, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो ताइफ वालों पर इस पहाड़ को उठाकर ऐसे पटक देंगे कि इनका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, इनका वजूद बाकी नहीं रहेगा। ऐसे वक्त में भी मेरे आका क्या कहते हैं? कहते हैं, ऐ जिब्राइल तू आमीन कह, मैं दुआ मांगता हूं, मैं अपने परवरदिगार से दुआएं करता हूं। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ परवरदिगार मेरी कौम को बख्श दे, ये जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। अगर ये पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं तो मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे, बल्कि मेरे ऊपर तो फूलों की बरसात करने लगेंगे, मेरे ऊपर तो जान निछावर करने लगेंगे। और देखने वालों ने देखा कि जब वक्त आया, वही लोग जिन्होंने कल तक नबी को बुरा भला कहा था, कलमा पढ़ लेने के बाद अपने सर को हथेली पर लेकर के मैदान जंग में उतरा करते थे। सहाबा ने उन मौकों को भी देखा था, मगर आज हैरत में है, दंग है, या अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत रहमतुल्लिल आलमीन बन करके आए हैं, फिर भी ये बद्दुआ कर रहे हैं। किसके लिए? बड़े बड़े दुश्मनों को बद्दुआ नहीं दिया, मगर कैसा बदनसीब इंसान है वो जिनको आज आप बद्दुआ दे रहे हैं। आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दस्त बस्ता सवाल अर्ज है, आपने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दिया, मगर आज किस बदनसीब के लिए बद्दुआ के जुमले आपकी जबान से निकल रहे हैं? आप कह रहे हैं वो बर्बाद हो जाए, मिट्टी में मिल जाए। मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, सुनिए, जवाब देते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मन अदरका वालिदैहि इंदल किबरे किलैहिमा औ अहदहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना। मेरी बद्दुआ उस शख्स के लिए है जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। अंदाजा लगाएं आप, जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए, माँ बाप किब्र सीनी को पहुंच जाए, जब आपका मुहताज बन जाए, आपका जरूरतमंद बन जाए, उस वक्त अगर आप उनकी खिदमत करके, उनकी
उनकी खिदमत करके, उनकी खिदमत बजा ला करके, उनकी खिदमत करके, उनकी खिदमत करके, समझ रहे हैं आप लोग? खिदमत करके, उनकी खिदमत में क्या है आप समझ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं इसको बार बार जुमले को दोहरा रहा हूं। खिदमत इसलिए, खिदमत इस तरह से लोग करते हैं आजकल अमूमन कि माँ बाप को बहुत मान रहे हैं और उसके बाद बाजार से आते हैं तो कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो चुरा कर लाते हैं कि माँ बाप कहीं देख न ले, और बीवी बच्चों को ला करके देते हैं, खिलाते हैं। ये खिदमत है? नहीं, ये तो आप माँ बाप के साथ दगा कर रहे हैं, माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो बुढ़ापे में माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके, यानी हर तरह से उनकी देखभाल करे, उनकी जितनी जरूरतें हो सारी जरूरत को पूरी करे, वो कोई हुक्म दे तो हुक्म को बजा लाए, बल्कि किसी बात पर भी उनकी दिल शिकनी ना करे। कुरान में तो यहां तक आया है कि अपने माँ बाप को हूं तक ना कहो, हूं तक। जो हमारे यहाँ कहा जाता है, बेटे को कहिए बेटा एक लोटा पानी ला दो, तो बेटे ने कहा हम नहीं ला सकेंगे। हूं जो कहा, कुरान ने ये तक कहने से माँ बाप को मना कर दिया है, अपने माँ बाप को ये जुमला तक न कहो। क्यों? इसलिए कि जब तुम बचपने में थे उन्होंने अपने बाजुओं को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया था, तुम्हें अपने कंधे पे बिठा बिठा के पाला था, अपने सीने और कलेजे से लगा लगा कर सुलाया था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मगर आज जब वही बाप तुम्हारे पास बच्चे की शक्ल में हो चुका है, उम्र ढलने के साथ साथ वो तुम्हारे सामने एक बच्चा बन चुका है, आज वो तुम्हारा जरूरतमंद हो गया है, तुम्हें भी चाहिए कि कलेजे से लगा कर रखो अपने माँ बाप को, उनसे उतनी ही मोहब्बत करो जितनी मोहब्बत तुमसे बचपने में तेरे माँ बाप ने की थी। तब जाकर के कह सकोगे कि हमने तो अपने माँ बाप की खिदमत बजा लाई है। कल क़यामत के दिन जब उठाए जाओगे, रब्बे जुल जलाल माँ बाप के हुकूक के बारे में सवाल करेगा तो सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा और जवाब दोगे, हाँ ऐ परवरदिगार, मैंने कुछ किया ना किया मगर अपने माँ बाप का हक मुकम्मल अदा कर दिया है, अपने माँ बाप की खिदमत बजा लाई है। रब्बे जुल जलाल की रहमत जोश में आएगी और कहेगी, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरे हुक्म पर अमल किया है, इसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब किबला। अंदाजा लगाया जिंदाबाद। माँ बाप का कितना बड़ा रुतबा है कि माँ बाप की नाफरमानी जो करे उसके लिए नबी ने बद्दुआ कर दी। नबी की नाफरमानी जो करता है उसको नबी दुआ दे रहे हैं, अल्लाह उनको कलमा नसीब फरमा दे ताकि वो मेरा चाहने वाला बन जाए। मगर माँ बाप का जो नाफरमान बन जाता है उसके लिए नबी ने बाज़ाब्ता कह दिया कि उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए, वो खाक आलूद हो जाए। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हो, ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर, माशी तौर पर, जिस एतबार से भी आपके अंदर बेचैनी है, आप सोचना शुरू कर दो कहीं हमारे किसी अमल से, हमारी किसी हरकत से हमारे माँ बाप को तकलीफ तो नहीं हो गई है। अगर तकलीफ हुई है तो जीते जी अपने माँ बाप के कदमों में बिछ जाओ और कह लो, ऐ मेरे माँ बाप, तुम ही तो मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ हो। आज तुमने अगर कलेजे से न लगाया, मेरे लिए दुआएं न मांगी तो फिर कौन मांगेगा। और माँ बाप की दुआ औलाद के हक में डायरेक्ट बाबे इजाबत से जाकर टकराती है, कहीं नहीं ठहरती। जो दुआ माँ बाप करते हैं बेटों के हक में, बेटियों के हक में, अल्लाह रब्बे जुल जलाल उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन बद्दुआ कबूल जल्दी से नहीं होती है, क्योंकि बद्दुआएं करने वाले माँ बाप भी बेजा बद्दुआ करते हैं, बजा नहीं करते हैं। उन्होंने अपने बेटों को परवरिश ऐसा नहीं किया, परवान इस तरह नहीं चढ़ाया। अब आप एक रुख को सुन चुके, सिक्के का एक रुख आपने देख लिया कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले के साथ ये है। अच्छा, एक बात और अर्ज कर दें, वो जो बेटा बेटी कहते हैं कि माँ बाप की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसों के लिए एक हदीस शरीफ सुनिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, ला तउक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपने माँ बाप की हरगिज हरगिज नाफरमानी ना करना, हरगिज हरगिज अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना। अगरचे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बाल बच्चे को, तुम्हारी आल औलाद को तुमसे छीन ले और तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दे। क्या मतलब? तुम्हारे ऊपर अगर माँ बाप जुल्म भी कर रहे हैं
تم کو ستا بھی رہے ہیں, تمہارے حقوق کو تم سے چھیننا چاہتے ہیں, پھر بھی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. یہاں پہ تو بات بات میں نافرمانی پر آدمی آمادہ ہو جاتا ہے. رسول کریم کا حکم کیا ہے وہ سنیے. یہ تو نافرمانوں کے لیے ہوا, آپ خوشخبری سن لیجیے. جو بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں, جو اولاد فرما بردار ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا مزدہ ہے سنیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے, اس کا پس منظر پہلے سنا دوں, بیک گراؤنڈ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان فرمائی. حج کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہو. یعنی جنم لیتے وقت جس طرح بچہ بے گناہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے وہ حج کر لینے کے بعد گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اب ہر حاجی یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں ہو گیا ہوں, کیونکہ آج کل عموماً حج بھی ہوتے ہیں نا, تو اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں, بلکہ بعض لوگ تو اس لیے حاجی بنتے ہیں کہ اسٹیج پر بیٹھ کر مولویوں کی ٹوپیاں اڑائیں. بہت لوگوں کو میں علاقے میں بھی دیکھتا ہوں, آپ یہاں بیٹھے ہیں نا تو حاجی صاحب آپ کی ٹوپی اڑاتے ہوئے آگے آ کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ حج کیا ہے انہوں نے, آپ کے پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ایک بات بتائیے, ایک عالم بننے میں آدمی کو 15 سال لگتا ہے. عالم جو بنے اس کو 15 سال کنٹینیو محنت کرنی پڑتی ہے, نہ جانے کتنی شب جاگنی پڑتی ہے, کتنی ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں, ماں باپ سے دور رہ کر کے کتابوں کو بچھونا اوڑھنا بنانا پڑتا ہے, تب جا کر کے وہ عالم دین بنتا ہے. اور ایک حاجی ماتر 5 دن میں حاجی بن جاتا ہے. تو اب بتائیے 5 دن کا حاجی بڑا ہوگا یا 15 سال کا مولانا بڑا ہوگا؟ آج کل ٹوپیاں اڑا دی جاتی ہیں, بہت سارا ایسا مسئلہ آتا ہے, تو ایسے حاجیوں کی وہ فضیلت نہیں ہے. صرف اور صرف حلال مال سے حج کرے اور حقوق العباد سے بری الذمہ ہو کر کے سارے بندوں کے حقوق وہ ادا کر چکا ہو, کسی بندے کا حق اپنے سر رکھتا نہ ہو, اور اللہ کے جو حقوق ہیں, فرائض ہیں, وہ فرائض بھی مکمل ادا کر چکے ہوں, مگر چھوٹے چھوٹے گناہ کر رکھا تھا اس نے, تو حج میں جانے کے بعد اللہ تعالی حج کے صدقے میں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ہے مطلب ماں کے پیٹ سے نکلنے کا. بہت لوگ الٹا سیکھ کر کے اور تشریح کرنے لگتے ہیں کہ حج کر لیا ہوں, اب تو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے کی طرح ہو گیا ہوں, اب کوئی گناہ ہے ہی نہیں, اب جو بھی دعا مانگوں گا آپ کے لیے قبول ہو جائے گی. آپ سمجھ چکے ہوں گے میری بات کو. تو حج میں یہ فضیلت نبی پاک نے بیان کی کہ جو حج کر لے اللہ کی رضا کے لیے خلوص اللہیت کے ساتھ, پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اب یہ جب بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی تو ایک صحابی کے دل میں کھلبلی مچ گئی. وہ سوچنے لگے کہ ایک زمانہ آئے گا, کوئی غریب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسلام کو قبول کر چکا ہوگا, کلمہ پڑھ چکا ہوگا, مگر ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہوگی کہ وہ مکہ مدینہ تک آ سکے, وہ مدینہ مکہ شریف آ کر کے حج کر سکے. اس وقت جب وہ مسلمان اس حدیث پاک کی فضیلت کو سنے گا تو وہ کفے افسوس بنے گا, وہ کہے گا ہائے افسوس, آج میرے پاس بھی اگر دولت ہوتی تو میں بھی جاتا اور حج کر کے اپنے گناہوں کو پاک کر کے آ جاتا, اپنے گناہوں کو دھل کر کے آ جاتا. مگر وہ افسوس کر ہی کے رہ جائے گا, دولت تو رہے گی نہیں جو حج کر سکے گا. یا رسول اللہ, اس غریب کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمایا جائے تاکہ اس غریب کو جب یہ تکلیف ستائے, جب یہ حج کی یادیں ستائے, وہ اپنے گھر میں اس عمل کو کرے اور اس تکلیف سے آزاد ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا سنیے, آپ نے ارشاد فرمایا ما من ولد بار ينظر والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث پاک پڑھاؤں, کہیے سبحان اللہ. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, مشکات شریف میں بھی موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے صحابی حج کے بارے میں سن کر کے اگر کوئی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے, حج کرنے کی صلاحیت نہ ہو, تو سنو
اس کے لیے بھی میں خوشخبری دے رہا ہوں، اور جو حج کرنے کے لائق ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ جو بھی فرما بردار بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دن بھر میں ایک مرتبہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب ایک صحابی ہیں جنہوں نے سوال کیا، وہ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِّئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگر کسی نے دن بھر میں ایک بار نہیں 100 مرتبہ دیکھ لیا، کوئی بیٹا ایسا ہے جو چاہ رہا ہے کہ بار بار دیکھوں، 1000 بار دیکھوں، اور دیکھ دیکھ کر کے کروڑوں حج کا ثواب اپنے نامہ عمل میں درج کرتا چلا جاؤں، تو وہ بیٹا یا وہ بیٹی اگر اپنے ماں باپ کو دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے گا تو کیا اسے 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں نام اللہ اکبر واتی اب، ہائے میرے صحابی، اللہ اتنا بڑا ہے کہ 100 مرتبہ کیا 1 کروڑ مرتبہ تم دیکھو گے، اللہ تعالیٰ اتنا بھی تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ ہیں، دنیا میں جس نے کر لی ان کی عزت، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی چین اور سکون کی زندگی گزارے گا۔ یہ ماں باپ کا رتبہ ہے میرے بھائیوں۔ عظمت والدین کانفرنس کے تعلق سے یہ چند باتیں میری ہو گئی، وقت ہو جائے تو مجھ پہ ایک ذرا اشارہ کیجئے گا، کیونکہ میں بنداس اللہ رب ذوالجلال ماں باپ کی عظمتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو واقف فرمائے اور ان کی خدمت کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ماں کے نام پر بیٹوں نے سجایا ہے نا، یا بھتیجوں نے، بیٹوں نے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کو ماں کے فیضان سے مالا مال کرے۔ ایک بات بتائیں آپ کو، بہت ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شبھ کام، شبھ کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں، شبھ کام جو سدھ ہو، کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے آدمی، موٹر سائیکل خرید لیا، اب افتتاح کرنا چاہ رہا ہے، گھر بنایا، افتتاح کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ قبولتا ہے کہ چلو مزار شریف پر ایک مرغا چڑھا دیں گے اور وہاں دعا فاتحہ کرا کے آ کے موٹر سائیکل اپنا اسٹارٹ کر دیں گے۔ اس طرح سے تمنائیں کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ایسا کوئی کام آپ کرنے لگے نا تو آپ پہلے اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دے دیجئے، اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دیجئے، زندہ ہیں تو ان کو آپ سامنے لائیے اور ان سے دعائیں لیجئے، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر کے آپ کے پیر کی بھی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کی دعا دل سے نکلتی ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، سماج میں اس برائی کو جلد تر ختم کرے۔ ایک بات آخری کہوں، گھر میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت شمیم صاحب قبلہ فیضی، عظمت والدین زندہ باد۔ بہت خوب۔ آخری بات، گھر میں عموماً جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بیٹا جب تک کنوارا ہے، شادی نہیں کیا ہے، ماں باپ کا فرما بردار، بلکہ دیہاتی میں اس کو ممنوع کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچے کی شادی آپ نے کر دی، اب وہ ہفتہ دن ہو یا مہینہ دن ہو، ہوتے ہوتے ماں باپ کا دھیرے دھیرے کبھی ایک فرسٹ دن میں 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ ایسے کر کے رفتہ رفتہ وہ ماں باپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بیویاں پوائزن ڈالتی ہیں ان کے دماغ میں، میٹھا زہر، سویٹ پوائزن۔ فرسٹ دن میں تھوڑا سا سنایا، آپ کے ماں باپ ہم کو ایسا کہتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہم کو ایسا کہتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ایسا سوچتے ہیں، اور ہم ہیں بنداس اندھا آدمی کہ بالکل کچھ تحقیق بھی نہیں کرتے اور یقین کر لیتے ہیں۔ میری بیوی بالکل سچی ہے، وہ جو کہہ رہی 100%، ماں باپ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، دھیرے دھیرے دل کی دوری بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر کوئی عورت آپ کو ایسا سبق دینے لگے تو وہ سمجھ جائیے کہ وہ عورت آپ کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، ماں باپ نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر نقصان دہ ہوتا تو آپ کی شادی اتنی محبت سے کراتا ہی نہیں،
वो इसीलिए शादी आपकी करा है कि आप खुश रह सके, आपकी दुनिया बस सके। अब जब आपकी दुनिया को उन्होंने बसा दिया तो आप उनका घर उजाड़ने की फिक्र क्यों करने लगी? कोई औरत अगर इस तरह का जहन किसी लड़के को दे तो लड़कों को मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसी औरत को साफ साफ दो टोक अंदाज में जवाब दे देना, सुन लो तुम्हारा जुमा 8 दिन ही हुआ है मेरे घर में। जब मैं पैदा हुआ था और अपना हाथ भी अपनी ताकत से उठाने के लायक नहीं था, उस वक्त भी मेरी माँ ने अपनी आंचल के साए में रख करके मुझे जिगर का खून पिलाया है, परवान चढ़ाया है, बाजुओं में ताकत भरी है। आज तेरी जिंदगी में खुशहाली लाने की मेरे अंदर जो ताकत पैदा हो गई है, ये सब मेरे माँ बाप की देन है। अगर उनके खिलाफ तुम मेरे दिमाग में कोई जहर डालने की कोशिश करोगे तो इस घर में तुम्हें हम 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं समझता हूं अगर 2-3 वार्निंग दे दिया तो वो समझ जाएगी, और नहीं समझना होगा तो फिर उसका मामला भी क्लियर हो जाएगा। जो माँ बाप के साथ रहना ना चाहे ऐसी औरतों को तलाक देना जायज है, एकदम बेदरेक तलाक दीजिए और उसको भगा दीजिए। ऐसी औरतों को तलाक कभी नहीं देनी चाहिए जो माँ बाप के साथ रह करके आपकी दुनिया को बसाने की कोशिश करे। ऐसी औरतों को तलाक देना हराम है। लेकिन जो आपके घर को उजाड़ना चाहे, माँ बाप का आपको मुखालिफ बनाना चाहे, ऐसी औरतों को समझा के देखिए, ससुराली लोगों को भी कह करके देखिए, ना माने तो उसको शरीयत के रूप से आप तलाक दे सकते हैं, देना जायज है, बल्कि माँ बाप कह दे तो देना वाजिब है। अल्लाह ताला हम लोगों को समझ अता फरमाए। अगर आपने मूड बना लिया ना ऐसा, तो कोई औरत नहीं होगी जो माँ बाप के खिलाफ समझाएगी आपको। कल से तकरीर करना शुरू कर देगी, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, आपके गायबाने में आप ही की फिक्र करते रहते हैं, दिन भर बेटा बेटा करते रहते हैं, कहाँ गया बेटा, अब तक नहीं आया बेटा, खाया कि नहीं बेटा, बहुत तरह की फिक्र होती है और आपके दिमाग में माँ बाप की मोहब्बत डाल देंगे वो। अल्लाह ताला हम लोगों को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।